باب نمبر 25 باب بیان شیء من انواع السحر، جادو کی بعض قسموں کا بیان۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے اوف نے بیان کیا، وہ حیان بن العلا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے قطن بن قبیصہ نے بیان کیا، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر لکیریں کھینچنا اور کسی چیز کو دیکھ یا سن کر بدشگونی لینا جادو کے قبیل سے ہیں، یعنی اسی کا حصہ ہے۔ راوی حدیث آف کہتے ہیں الیافہ کا معنی پرندوں کو ڈانٹ کر ان کی اڑنے سے بدشگونی لینا ہے، اور الطرق سے مراد زمین پر کھینچی جانے والی لکیریں ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں الجبت شیطان کی گھنٹی آواز کو کہتے ہیں، اور امام ابو داود، نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث کا مرفوع حصہ روایت کیا ہے، یعنی راوی حدیث آف کی تفسیری عبارت نقل نہیں کیا ہے، وہ صرف مسند احمد کی روایت میں ہے۔ اس باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ مصنف رحمہ اللہ نے جب اس سے پہلے کے باب میں جادو کا ذکر کیا تو اسی مناسبت سے اس باب میں اس کی کچھ قسموں کا ذکر کر دیا، کیونکہ یہ قسمیں بہت زیادہ وقوع پذیر ہوتی ہیں اور لوگوں سے پوشیدہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے انہیں اولیاء کی کرامتوں کے قبیل سے سمجھ لیا، اور ان کا معاملہ اس حد تک جا پہنچا کہ انہوں نے ایسا کرنے والوں کی پرستش کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت بڑے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ راویان کی مختصر سوانح۔ پوائنٹ فرسٹ، احمد، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، محمد بن جعفر، یہ محمد بن جعفر حذلی بصری ہے جو گندر کے نام سے مشہور ہے، مشہور سکہ امام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اوف، یہ اوف بن ابو جمیلہ ہے جو اوف الاعرابی کے نام سے معروف ہے، سکہ ہے۔ پوائنٹ فورتھ، ان ابی، یہ قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے۔ پوائنٹ ففتھ، الحسن، یہ حسن بصری رحمہ اللہ ہے۔ زجر الطیر، یعنی ان کے ناموں، آوازوں اور اڑنے کے رخ سے بدشگونی لینا۔ من الجبت، یعنی جادو کے کاموں میں سے ہے۔ یخط بالارض، رمال حضرات زمین میں لکیریں کھینچتے ہیں اور اس کے ذریعے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں۔ الجبت رنت الشیطان، یہ جبت کی تفسیر اس کے بعض افراد کے ذریعے ہے۔ رنہ آواز کو کہتے ہیں اور اس میں کھیل تماشا اور بےہودگی کی تمام آوازیں داخل ہیں، نیز اسے شیطان کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ شیطان اس کی دعوت دیتا ہے۔ ولی ابی داود الی آخرہ، یعنی ان ائمہ محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے مگر صرف مرفوع حصہ ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے، اوف کی تفسیر ذکر نہیں کیا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس بات کا بیان کہ ایافہ ترک اور طیرہ جبت کے قبیل سے ہے، اور جبت جادو کو کہتے ہیں جو توحید کے منافی ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، علم غیب کا دعویٰ کرنا حرام ہے کیونکہ یہ توحید کے منافی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، بدشگونی لینا حرام ہے کیونکہ یہ توحید یا کمال توحید کے منافی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، لہو و لعب کی تمام قسمیں مثلاً گانے بجانے اور موسیقی وغیرہ شیطان کی آواز کا حصہ ہے جن کا سارا مشغلہ اللہ کی راہ سے روکنا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے جادو کا کچھ حصہ سیکھا، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا۔ اسے امام ابو داود نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ من اقتبس، یعنی جس نے سیکھا۔ شعبۃ من النجوم، یعنی علم نجوم کا ایک حصہ، ٹکڑا۔ شعبۃ من السحر، یعنی جادو کا حصہ جس کی حرمت معلوم ہے۔
زیادہ مازاد یعنی جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا ہی اس کا گناہ بڑھے گا، جیسے جادوگر کا گناہ ہوتا ہے، یا جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو کے حصے سیکھے گا۔ حدیث کا سرسری معنی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک بات بتلا رہے ہیں جس کا مقصود اس بات سے منع کرنا اور ڈرانا ہے کہ جس نے علم نجوم کا کچھ بھی حصہ سیکھا اس نے حرام کردہ جادو کا حصہ سیکھا، اور وہ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھے گا، کیونکہ علم نجوم غیب اور اندیکھی چیز پر حکم لگانا ہے۔ بائے طور کے نجومی مستقبل کے واقعات و حوادث معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ علم غیب کا حصہ ہے جس کا علم اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا ہے کہ علم نجوم جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، علم نجوم حرام ہے، جو کہ ستاروں کے حالات پر اعتماد کرتے ہوئے مستقبل کی خبر دینا ہے، کیونکہ یہ غیب دانی کا دعویٰ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، علم نجوم جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جو توحید کے منافی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جتنا زیادہ علم نجوم سیکھا جائے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھا جائے گا۔ سنن نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے گرہ لگائی پھر اس میں پھونک ماری، در حقیقت اس نے جادو کیا، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور جو شخص کسی چیز سے وابستہ ہوگا اور اس پر اعتماد کرے گا اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ من عقد عقدہ یعنی اس طرح جس طرح جادوگر لوگ دھاگوں وغیرہ میں گرہیں لگاتے ہیں۔ ثم نفس فیہا، نفس لعاب کے ساتھ پھونک مارنے کو کہتے ہیں، یہ تفل سے کمتر ہے۔ فقد سحر یعنی جادو کا عمل کیا جو کہ حرام ہے۔ ومن سحر فقد اشرک، کیونکہ جادو بغیر شرک کے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جادو شیاطین کے ذریعے مدد طلبی کا نام ہے۔ ومن تعلق شیئا وکل الیہ، یعنی جس کا دل کسی چیز سے وابستہ ہو جائے اور وہ اسی پر اعتماد و بھروسہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسے اسی چیز کی سپرد کر دے گا اور بے سہارا چھوڑ دے گا۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کی قسموں میں سے ایک قسم اور اس کا حکم بیان کر کے اپنی امت کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ فرما رہے ہیں کہ جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی دھاگوں وغیرہ میں گرہ لگائے اور ان گرہوں میں پھونک مارے جس میں لعاب بھی شامل ہو، اس لیے کہ جادوگر حضرات جب جادو کرنا چاہتے ہیں تو دھاگوں میں گرہ لگاتے ہیں اور ہر گروہ پر پھونکتے ہیں تاکہ ان کا مطلوبہ جادو انجام پائے۔ اس طرح اس کا پلید نفس شر میں لت پت ہو جاتا ہے اور وہ شیاطین سے مدد لیتا ہے اور ان گروہوں میں پھونک مارتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے خبیث نفس سے لعاب میں ملی ہوئی ایک سانس نکلتی ہے جو شر میں مخلوط ہوتی ہے، اور وہ شیاطین سے مدد مانگتا ہے، جس کے سبب سحر زدہ شخص اللہ کے کائناتی تقدیری حکم کے ذریعے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت: اس حدیث میں جادو کی قسموں میں سے ایک قسم کا بیان ہے، وہ گروہوں کا جادو ہے جسے عزیمہ کہا جاتا ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، جادو کی قسموں میں سے ایک قسم کا بیان جو گروہوں اور پھونک مارنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جادو شرک ہے کیونکہ یہ شیاطین سے مدد مانگنا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جو غیر اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے سہارا چھوڑ دے گا اور رسوا کر دے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ العضہ کیا ہے؟
یہ چگلی ہے، یعنی لوگوں کے درمیان کثرت کلام اور اس کے سبب جھگڑا کرانا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ الا، یہ حرف تنبیہ ہے۔ انبئکم، میں تمہیں بتلاؤں۔ الاضح، عین پر زبر اور زاد پر جزم کے ساتھ اضحا یا اضاح اضحن کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے جھوٹ بولا، جادو کیا اور چگلی کیا۔ یہاں اس سے مراد جادو ہے۔ النمیمہ، فساد برپا کرنے کی غرض سے بات نقل کرنا۔ القالہ، یعنی کثرت کلام اور ایک دوسرے کی باتیں نقل کر کے لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا۔ حدیث کا سرسری معنی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فساد پھیلانے کی غرض سے ایک دوسرے کی باتیں نقل کر کے لوگوں کے درمیان چگلی کرنے سے منع فرمانا چاہا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی بات سوالیہ انداز میں شروع کی تاکہ دلوں میں زیادہ مؤثر ہو اور زیادہ توجہ کی باعث ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ اضحیٰ کیا ہے، یعنی جادو کیا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا کہ اضحیٰ فساد پھیلانے کی غرض سے لوگوں کے درمیان بات نقل کرنے، بہت زیادہ باتیں کرنے اور ان کے درمیان جھگڑا کرانے کا نام ہے، کیونکہ یہ چیز وہی کام کرتی ہے جو فتنہ و فساد اور دلوں میں جدائی پیدا کرنے کا کام جادو کرتا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے کہ چغل خوری جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، چغل خوری جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کیونکہ یہ وہی کام کرتی ہے جو جادو دلوں میں جدائی پیدا کرنے اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے کا کام کرتا ہے، نہ کہ چغل خور کا وہی حکم ہوگا جو کفر وغیرہ کے اعتبار سے جادوگر کا حکم ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، چغل خوری حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، سوال و جواب کے انداز میں تعلیم دینا، کیونکہ اس سے باتیں زیادہ ذہن نشین ہوتی ہے اور زیادہ توجہ کا باعث ہوتی ہے۔ صحیحین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ البیان، یعنی فصاحت و بلاغت۔ للسحرہ، یعنی جادو جیسا عمل کرتے ہیں، چنانچہ حق کو باطل کے قالب میں اور باطل کو حق کے قالب میں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح جاہلوں کی دلوں کو مائل کر دیتے ہیں۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کی قسموں میں سے ایک دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، وہ ہے فصاحت و بلاغت سے آراستہ زبان و بیان، کیونکہ یہ قسم دلوں اور سماعتوں میں گہرا اثر پیدا کرتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات حق کو باطل کی صورت میں اور باطل کو حق کی صورت میں ڈال دیتی ہے، جیسے جادو کرتا ہے۔ یہاں زبان و بیان کی اس قسم کی مذمت مقصود ہے جو حق کو باطل سے گڑبڑ کر دے اور سننے والے سے حقیقت اوجھل کر دے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں جادو کی قسم میں سے ایک قسم کا بیان ہے، وہ ہے بعض فصاحت و بلاغت سے آراستہ گفتگو۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، جادو کی قسم میں سے ایک قسم کا بیان یعنی ایسی گفتگو جس میں حقیقت اوجھل کرنا اور حق و باطل کو گڑبڑ کرنا پایا جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس قسم کی گفتگو کی مذمت۔ رہی وہ گفتگو جو حق کو واضح اور ثابت کرے اور باطل کو باطل قرار دے اور اس کی سر کو بھی۔ باب نمبر 26، باب ما جاء فی الکہان و نحوہم، کاہنوں، علم غیب کے دعوے داروں وغیرہ کا بیان۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ سے روایت کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عراف کاہن نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، پھر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو 40 دنوں تک اس کی کوئی صلات قبول نہ ہوگی۔ الکہان، کاہن کی جمع ہے۔ کاہن وہ ہے جو شیاطین سے استعانت پر اعتماد کرتے ہوئے مستقبل میں غیبی امور کی خبر دیتا ہے۔
باب کی کتاب و توحید سے مناسبت۔ چونکہ کاہنان اور ان جیسے دیگر لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں جس کا علم اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ علم غیب میں شریک ہونے کا دعویٰ ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے چاہا کہ اس باب میں ان کے بارے میں آئی ہوئی نیز ان کی تصدیق کرنے والوں کے حق میں آئی ہوئی وعیدیں بیان فرمائے۔ ما جاء فی القحان، یعنی ان کے بارے میں جو وعیدیں اور سختیاں آئی ہیں، وَنَحْوِهِمْ، جیسے عراف، نجومی اور رمال حضرات، بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ام المومنین حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ہے، لم تقبل لہ صلاۃ، یعنی اسے ان صلوات نمازوں کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاہنوں وغیرہ کے پاس غیبی امور جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں کے بارے میں سوال کرنے کی غرض سے جانے کی وعید اور دھمکی بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ وہ اس سنگین گناہ میں ملوث ہونے کے سبب 40 دنوں تک اپنی صلات کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ اس حدیث میں سخت وعید اور اس کام سے تاکیدی ممانعت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام کردہ کاموں میں نہایت سنگین کام ہے، اور جب کاہن کے پاس آنے والے کی سزا یہ ہے تو خود کاہن کی سزا کیا ہوگی۔ ہم اس منکر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور اس سے عافیت مانگتے ہیں۔ حدیث کی باب سے مناسبت: اس حدیث میں کاہنوں وغیرہ کے پاس جانے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، کاہنوں وغیرہ کے پاس جانا، اس سے غیبی امور کا سوال کرنا اور اس بارے میں ان کی باتوں کی تصدیق کرنا منع ہے اور یہ کفر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کہانت کرنا حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ فائدہ: جو کاہنوں کے پاس جائے مگر ان کی تصدیق نہ کرے 40 دنوں تک اس کی کوئی صلات قبول نہ ہوگی، جیسا کہ اس بارے میں دوسری حدیث آئی ہے۔ البتہ جو ان کی باتوں کی تصدیق کر لے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا کافر ٹھہرے گا۔ امام ابو داؤد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی، قرآن و سنت کا کفر کیا۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ امام بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ جو شخص کسی عراف یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین و شریعت کا کفر کیا۔ اور امام ابو یعلا نے عمدہ سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح موقوفاً روایت کیا ہے۔ حدیث کی دونوں روایتوں کا سرسری معنی: بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کتاب و سنت کا کفر کیا۔ حدیث کی دونوں روایتوں کا سرسری معنی: غیبی امور کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کاہنوں اور عرافوں کے پاس جانے اور اس بارے میں ان کی تصدیق کرنے کی بابت سخت وعید اور دھمکی، کیونکہ اللہ نے علم غیب کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے، لہٰذا جو ان کے پاس گیا اور ان کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کا کفر کیا۔ حدیث کی باب سے مناسبت: اس حدیث میں کاہنوں اور عرافوں کے پاس جانے کی ممانعت نیز اس بارے میں وعید کا بیان ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ،
کاہنوں اور عرافوں کے پاس جانا اور ان سے سوال کرنا حرام ہے، نیز ان سے دور رہنا واجب ہے، کیونکہ ان کی تصدیق کرنا کفر ہے اور اگر تصدیق نہ کرے تو حرام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کاہنوں اور نجومیوں کو جھٹلانا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، جو ان کے پاس جائے اور ان کی تصدیق کرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کا کافر ہے۔ پوائنٹ فورتھ، کہانت غیب دانی کا دعویٰ شرک ہے، کیونکہ یہ علم غیب میں اللہ کے ساتھ شریک ہونے کے دعویٰ کو شامل ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، یا کہانت کرے یا کہانت کرائے، یا جادو کرے یا جادو کرائے، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا کفر کیا۔ اسے امام بزار نے بسند جید روایت کیا ہے۔ نیز امام طبرانی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بسند حسن روایت کیا ہے، البتہ اس میں ومن عطا سے آخر تک کے الفاظ نہیں ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، العراف وہ ہے جو کچھ مقدمات کے ذریعے چیزوں کی معلومات کا دعویٰ کرتا ہے، ان سے استدلال کرتے ہوئے چوری کردہ سامان اور کھوئی ہوئی چیز کی جگہ وغیرہ بتلاتا ہے۔ اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ عراف کاہن ہی کو کہتے ہیں، اور کاہن وہ ہے جو مستقبل میں ہونے والے غیبی امور کی پیش گوئی کرتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کاہن وہ ہے جو دل و ضمیر کی پوشیدہ باتیں بتلاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقم تراز ہے، عراف کاہن، نجومی، رمال اور ان جیسے دیگر تمام لوگوں کا نام ہے جو چیزوں کی معرفت کے بارے میں ان طریقوں سے باتیں کرتے ہیں۔ لیس منا، یعنی جو ہماری جماعت، ہماری اتباع پر کاربند، ہماری شریعت کے پیروکاروں میں سے ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ من تطیر، فال نکالے، بدشگونی لے، او تطیر لہو، یعنی کسی کو اپنے لیے فال نکالنے، بدشگونی لینے کا حکم دے۔ اسی طرح بقیہ الفاظ بھی ہیں۔ حدیث کا سرسری معنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ شخص ہمارے متبعین اور ہماری شریعت کے پیروکاروں میں سے نہیں ہو سکتا جو فال نکالے یا کہانت کرے یا جادو کرے یا یہ تمام چیزیں اس کے لیے کی جائے، کیونکہ ان میں علم غیب کا دعویٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ نیز ان میں عقیدوں اور عقلوں کی تباہی ہے، اور جس نے ان میں کچھ بھی کرنے والے کی تصدیق کی اس نے اس وحی الہی کا کفر کیا جو ان جاہلی اعمال کے خاتمے اور عقلوں کو ان سے بچانے کے لیے آئی ہے۔ اور اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو بعض لوگ ہتھیلی کی لکیریں وغیرہ پڑھتے ہیں، یا نجومی حضرات انسان کی نیک بختی و بدبختی اور اس کی خوش نصیبی اور بد نصیبی کو برجوں یعنی ستاروں کی تاثیر سے جوڑتے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح امام بغوی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عراف، کاہن، نجومی اور رمال کا معنی بتلایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو غیبی امور میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے وہ یا تو کاہن کے نام میں داخل ہے یا اس کے معنی میں شامل ہے، لہٰذا اسے اسی میں شامل کیا جائے گا۔ اور کاہن وہ ہے جو مستقبل میں ہونے والی چیزوں کی خبر دیتا ہے، اور یہ معلومات وہ اللہ کے آسمانی فیصلوں کو چرانے والے شیاطین سے اخذ کرتا ہے، جیسا کہ کتاب توحید کے آغاز باب نمبر 16 میں تفصیل گزر چکی ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں کہانت وغیرہ کے کام سے ممانعت اور اس بارے میں سختی، نیز ایسے لوگوں کی باتوں کی تصدیق کرنے کی بابت وعید کا بیان ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، علم غیب کا دعویٰ کرنا حرام ہے کیونکہ یہ توحید کے منافی ہے۔
پوائنٹ سیکنڈ، کہانت یا کسی اور چیز کے ذریعے علم غیب کا دعویٰ کرنے والوں کی تصدیق کرنا حرام ہے کیونکہ یہ کفر ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کاہنوں اور ان جیسے دیگر لوگوں کی تکذیب کرنا جھٹلانا واجب ہے، نیز ان سے اور ان کے علوم سے دور رہنا ضروری ہے۔ پوائنٹ فورتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کتاب و سنت پر مضبوطی سے کاربند رہنا اور اس کے خلاف چیزوں کو رد کرنا واجب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان لوگوں کے بارے میں جو ابجد، الف با دال وغیرہ لکھتے ہیں اور ستاروں میں غور کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں آخرت میں کوئی حصہ نہیں جانتا۔ یکتبون ابجاد یعنی حروف کو الگ الگ کر کے ابجد کے مجموعے میں لکھتے ہیں جنہیں حروف الجمل کہا جاتا ہے اور علم غیب کا دعویٰ کرنے کے لیے اسے سیکھتے ہیں۔ وَيَنظُرُونَ فِي النُّجُومِ یعنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ستاروں کی تاثیر ہے، لہٰذا اپنے کاموں کو ستاروں کے بارے میں باطل عقیدہ، فاسد خیالات اور اس حساب پر موقوف و منحصر کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ اس کے ذریعے وہ علم غیب جانتے ہیں۔ ما ارا حمزہ پر زبر کے ساتھ یعنی میں نہیں جانتا ہوں اور پیش کے ساتھ یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں۔ من خلاق کوئی حصہ۔ اثر کا سرسری معنی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نہیں جانتا یا میں نہیں سمجھتا کہ ابجد لکھنے والوں اور ستاروں میں تاثیر کا عقیدہ رکھنے والوں اور اسی پر مستقبل کے فیصلے کی بنیاد رکھنے والوں کے لیے آخرت میں اللہ کے یہاں کوئی حصہ ہوگا، کیونکہ یہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے عرافوں کے حکم میں داخل ہیں۔ اثر کی باب سے مناسبت۔ اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب کا دعویٰ کرنے اور ستاروں میں تاثیر کے عقیدہ سے ان میں غور و فکر کرنے والے کے لیے ابجد لکھنا اور اس کا سیکھنا یہ ساری چیزیں عرافہ میں داخل ہیں، اور جو ایسا کرے گا اللہ کے یہاں اپنا نصیبہ ضائع کر دے گا۔ اثر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ ہے، علم غیب کا دعویٰ کرنے کے لیے ابجد سیکھنا حرام ہے کیونکہ یہ توحید کے منافی ہے، البتہ تہجی اور جملوں کے حساب کے لیے اسے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، علم نجوم اور اس کا استعمال حرام ہے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کا ذریعہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، باطل پرستوں کو جو کچھ علم و معرفت اور معلومات دی گئی ہیں ان سے دھوکہ۔ باب نمبر 27، باب ما جاء فی النشرہ، جادو اور دیگر شیطانی اعمال سے جادو کے علاج کا بیان۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔ اسے امام احمد رحمہ اللہ نے بسند جید روایت کیا ہے اور امام ابو داود نے بھی روایت کیا ہے۔ نیز امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان تمام کاموں کو ناپسند کرتے تھے۔ باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ جب مصنف رحمہ اللہ نے جادو اور کہانت، دعوائے غیب دانی کا ذکر کیا تو اس باب میں جادو کے علاج سے متعلق باتوں کا ذکر کیا کیونکہ کبھی یہ علاج شیاطین اور جادوگروں کی جانب سے ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں یہ توحید کے منافی ہوگا۔ النشرہ ایک قسم کا علاج اور دم ہے جس کے ذریعے اس شخص کا علاج کیا جاتا ہے جس پر جادو کے اثر کا گمان ہوتا ہے۔ اسے نشرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے اس شخص پر چھائی ہوئی بیماری کو نشر کیا جاتا ہے، یعنی اسے کھولا اور اس کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ سئل عن النشرہ یعنی اس نشرہ کے بارے میں جو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے۔ ہی من عمل الشیطان کیونکہ وہ لوگ یہ کام جادو زدہ شخص کے ساتھ کئی قسم کے جادوؤں اور شیطانوں کا استعمال کر کے کیا کرتے تھے۔
ان تمام کاموں کو ناپسند کرتے تھے، یعنی اس علاج کو جو شیطانی عمل ہوتا ہے۔ حدیث کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل جاہلیت کے طریقہ پر سحر زدہ شخص کے علاج کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کے واسطے سے انجام پاتا ہے، کیونکہ یہ کئی قسم کے جادو اور شیاطین کا استعمال کر کے انجام پاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں شرکیہ اور حرام ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت: یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نشرہ جو شیطانی عمل ہے حرام ہے، نیز جادو کا جاہلی علاج ہے۔ حدیث کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، اہل جاہلیت کے طریقے پر کیا جانے والا نشرہ ممنوع ہے کیونکہ یہ جادو ہے اور جادو کفر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مشکل مسائل کے حکم کے بارے میں علماء سے سوال کرنا مشروع ہے تاکہ انسان ممنوع چیزوں میں پڑنے سے بچے۔ صحیح بخاری میں قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں، میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا، اگر کسی پر جادو ہو گیا ہو یا اسے اپنی بیوی سے صحبت کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہو تو کیا اس کا علاج کیا جائے گا یا اسے جادو ہی کے ذریعے ٹالا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، دراصل اس سے ان کا مقصد اصلاح ہی ہے، لہذا جو چیز نفع بخش ہو وہ ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جادو کو جادوگر ہی اتار سکتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نشرہ جادو زدہ سے جادو دور کرنے کو کہتے ہیں اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جادو کو اسی جیسے جادو سے دور کیا جائے، یہ شیطانی عمل ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ کا قول اسی پر محمول کیا جائے گا۔ چنانچہ اس صورت میں جادو چھڑانے والا اور جادو زدہ دونوں شیطان کے محبوب اور پسندیدہ کام انجام دے کر اس کی قربت حاصل کرتے ہیں، جس کے سبب شیطان سحر زدہ سے اپنا جادو یا اس کا اثر ختم کر دیتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جادو کا علاج رقیہ، جھاڑ پھونک، تعویذات، دواؤں اور مباح دعاؤں کے ذریعے کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ قتادہ: یہ قتادہ بن دعامہ سدوسی بصری رحمہ اللہ ہیں، سکہ ہے، تابعین میں نہایت پختہ حافظے والوں میں سے ہے، سن 113 ہجری کے قریب وفات پائے۔ بِہِ طِبٌ، تا پر زیر کے ساتھ، یعنی اس پر جادو ہو، نیک فعل لیتے ہوئے طب سے کنایہ کیا گیا ہے۔ یؤخذ، واو مع حمزہ اور زبر اور خا پر تشدید کے ساتھ، یعنی اسے اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو، وہ اس سے صحبت نہ کر پاتا ہو۔ لا بأس بہ، یعنی مباح چیزوں کے ذریعے اس کا علاج کرنے میں جس کا مقصد مصلحت حاصل کرنا اور نقصان ٹالنا ہو، کوئی حرج نہیں۔ لا یحل السحر الا ساحر، یعنی جادو وہی چھڑا سکتا ہے جو جادوگر ہو۔ دونوں آثار کا سرسری معنی: سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے نشرہ کا حکم پوچھا گیا تو انہوں نے اس نقطہ نظر سے اس کے جواز کا فتویٰ دیا کہ اس کا مقصد نفع کا حصول اور نقصان کا ازالہ ہے اور ایسی چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ ان کی مراد نشرہ کی وہ قسم ہے جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جیسے اللہ کے اسماء الحسنی اور اس کے کلام کے ذریعے رقیہ اور دم کرنا۔ البتہ حسن بصری رحمہ اللہ کی بات کا حاصل نشرہ کی ممانعت ہے، کیونکہ جادو چھڑانے کی قدرت اسی کو ہوتی ہے جسے جادو کا علم ہوتا ہے، لہٰذا یہ جادو کو اسی جیسے جادو کے ذریعے چھڑانے پر محمول ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دونوں اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے جو تفصیل بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سحر زدہ شخص کا علاج مباح دواؤں اور تلاوت قرآن کے ذریعے کرنا جائز ہے اور اسی جیسے جادو سے کرنا حرام ہے۔ واللہ اعلم۔ دونوں آثار کی باب سے مناسبت: ان آثار میں نشرہ کے حکم کی تفصیل اور اس کی جائز اور ناجائز